ہم مسلمانوں میں ایک خرابی ہے کہ ہم کسی سے کسی کے بارے میں ایک بات سن لیتے ہیں تو بس اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر لیتے ہیں، افشا بھی کر لیتے ہیں، اشتہار دے دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر تھوڑی سی بھی تحقیق کی جائے تو ایسا ہوا ہے، اور 20 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حقیقت میں وہ چیز تھی ہی نہیں جو ہمیں اطلاع دی گئی ہے اور جس کا ہم نے اشتہار دے دیا۔ تو شریعت نے اس بات کو منع کیا ہے، اس کو کہتے ہیں خبر اڑانا۔ یہ خبر اڑانا یہ گناہ بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔ کسی کے متعلق ایسے کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچی۔ آپ اپنے گھر سے اس کی تحقیق کے لیے نکلے۔ جب مسجد میں تشریف لائے تو دروازے پہ تھے، دیکھا کہ اندر لوگوں میں بھی یہ چہمگویاں ہو رہی ہیں کہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ متعلقہ بندے تک پہنچے، اللہ کے رسول میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، کیا آپ نے طلاق دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط سنا ہے، میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپسی آئے، سیدھا مسجد میں تشریف لائے اور وہاں پر جو لوگ چہمگویاں کر رہے تھے ان کو فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، جو باتیں تم یہاں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہو، اس مسئلے کو زیر بحث لا رہے ہو، حقیقت میں وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مجھے آپ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بات سنو تو متعلقہ بندے سے پوچھ لو، تحقیق کر لو۔ اڑانا کوئی ضروری ہے؟ خبر کو اڑانا کوئی ضروری ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے سب سے پہلے میں اطلاع دوں۔ ہمارے میڈیا چینل میں یہی ہوتا ہے کہ ہر چینل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے یہ خبر پہنچاؤں۔ تو جب جلد بازی میں کوئی خبر پہنچائی جاتی ہے تو اس میں تحقیق کم ہوتی ہے، اور جس میں تحقیق کم ہوتی ہے تو اس کی صداقت میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ جو سنے اس پر یقین کر لے، اس کو پھیلا دے لوگوں تک۔ کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، وہ بیان کرتا پھرے لوگوں سے جو اس نے سنا ہے۔ اللہ کے بندے تحقیق تو کر لو۔ اگر بندہ تحقیق کرنے پہ آ جائے اور تحقیق کر لے تو گھروں کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ بیوی نے مجھے کہہ دیا کہ تیری ماں نے یہ کہا، تیری بہن نے یہ کہا، تیری بھانجوں نے یہ کہا، میں نے تحقیق نہیں کی، جس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے اس سے تو جا کر پوچھے نہیں اماں جی آپ نے یہ بات کہی ہے جو میری اہلیہ کہہ رہی ہیں۔ جب ماں کے پاس گئے تو ماں نے کہا کہ بیٹا تیری بیوی تو ایسی ویسی ہے۔ اب یہ باتیں تو راز رکھنی تھیں، ماں کی بات ہے۔ تو جب میں بیوی سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ تجھے کس نے کہا، تو ماں کا امیج خراب ہوتا۔ تو ماں کے امیج کو بچانے کے لیے میں نے ایک بے قصور کو قصوروار ٹھہرا دیا، جس کا نتیجہ یہی ہوا کہ ماں سے بدظن ہو گیا بیوی نے اگر کچھ کہا، یا بیوی نے اگر کچھ کہا تو ماں سے بدظن ہو گیا، ماں نے اگر اپنی بہو کے بارے میں کہا تو بیوی سے بدظن ہو گئے۔ گھروں میں فتنے پیدا ہو گئے ہیں، بھائیوں کے درمیان فتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ تحقیق نہیں کی گئی ہے۔
ذرا برابر بھی اتنے کتنے واقعات آپ حضرات جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے تو سینکڑوں واقعات ہوں گے، ہمارے سامنے تو 10-20 واقعات میرے سامنے ہمارے سامنے گزر چکے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہجہ تبدیل کیا گیا، الفاظوں کو تبدیل کیا گیا، انداز کو گڑبڑ کر دی گئی، دشمنی پر تل آئے۔ جب تھوڑی سی تحقیق کی گئی ہے تو وہ باتیں تھی ہی نہیں، سرے سے تھی ہی نہیں۔ مفروضوں پہ ہم نے لڑائیاں شروع کی ہے، مفروضوں پہ۔ فرض کر لو یہ گفتگو یہ دو بندے کر رہے تھے، مجھے دیکھ کے وہ ہنس پڑے، میں نے فرض کر لیا یہ دو جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے میرے آنے پہ یہ ہنس پڑے ہیں، یہ میری گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے، وہ آپس میں گفتگو تھی، یہ اتفاق ہو گیا، وہ بات ایسی ہو رہی تھی کہ ہنسنے والی تھی، تو سامنے آ گیا، تو نے سمجھ لیا کہ میرے اوپر یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ایسے بہت سی مثالیں آپ کے سامنے بھی آ گئی ہوں گی میری گفتگو سے، میرے سامنے بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو تحقیق بندہ کر لے، پہلے تو نسیہ منسیہ کر لے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے۔ اگر کوئی بات ایسی ہے جو انسان کو گھائل کرنے والی ہے تو کم از کم اس کا طریقہ یہ ہے کہ متعلق آدمی سے بندہ جا کر تحقیق کر لے، بہت سے فتنوں سے بندہ بچ سکتا ہے۔